بسم اللہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم اہل سنت و جماعت سلفاً خلفاً یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معصوم شرعی کا اطلاق انسانوں میں سے صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ پر کیا جا سکتا ہے، جبکہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام میں سے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے خطاؤں اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سیدۃ المحفوظین ہیں اور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید المحفوظین ہیں۔ جاگیر فدق کے معاملے میں حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کرنا یہ قرآن کے ظاہری عموم کی وجہ سے تھا، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار یہ اس عموم کی دلیل مخصص نحن معاشر الانبیاء کے تحت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اس حوالے سے واضح موقف اور نظریہ رکھتے ہیں کہ قضیہ فدق میں نہ تو حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا غلطی اور خطا پر تھیں، اور نہ ہی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں کوئی غلطی اور کوئی خطا کی ہے۔ جبکہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ امت میں پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اس قضیہ فدق کے معاملے میں یہ کہا کہ جس وقت وہ فدق کا مطالبہ فرما رہی تھیں، مانگ رہی تھیں، تو اس وقت غلطی اور خطا پر تھیں۔ بعد ازاں جب علماء اہل سنت کی طرف سے ان کی گرفت کی گئی تو انہوں نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مزید کئی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جن سے واضح طور پر عقیدہ اہل سنت سے انحراف لازم آتا ہے۔ جیلم مناظرہ کے ایپیسوڈ کے بعد اشرف جلالی صاحب کے متعلقین کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ میں لاہور اور 1000 بندہ لے کے جاؤں اور وہاں جا کر میں اس مسئلے خطا پر ان لوگوں سے مناظرہ کروں تاکہ حق اور ابطال باطل ہو اور اہل سنت و جماعت کے اندر جاری جو انتشار اور افتراء کی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ واقعتاً اگر آپ لوگ مناظرہ کرنے میں سنجیدہ ہیں تو پھر دیانت اور اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس شخص نے یہ بے ادبی اور گستاخی کی ہے وہ اشرف آصف جلالی ابھی زندہ ہے، لہٰذا اشرف آصف جلالی صاحب کی موجودگی میں ان کے کسی بھی حاشیہ بردار، ان کے کسی متعلق یا کسی شکست خوردہ شاگرد کے ساتھ مناظرے کی تک ہی نہیں بنتی ہے۔ واقعتاً اگر آپ کے اندر اہل سنت و جماعت کا درد ہے تو پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پھر اشرف آصف جلالی جو ان تمام بے ادبیوں اور گستاخیوں کے قائل ہیں وہ خود میرے سامنے مناظرے میں بیٹھیں اور اپنے ان باطل نظریات اور دعووں کو ثابت کریں ادلہ شرعیہ سے، تاکہ پوری عوام اہل سنت کو اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور حقیقی نظریہ اور عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ لہٰذا میں اس ویڈیو بیان کے ذریعے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر ویڈیو بیان کے ذریعے سے میرے اس چیلنج مناظرہ کو قبول کریں اور ہم آمنے سامنے بیٹھیں تاکہ اور ہمارا مناظرہ ہو۔ وہ اپنا چیلنج قبول کرنے کا اعلان کریں تاکہ پھر آگے مزید جو مناظرے کا وقت ہے، جگہ ہے اور دیگر جو شرائط ہیں ان کی تعیین کے حوالے سے، تاکہ مزید بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ میں پورے پاکستان میں بالخصوص اور دنیا بھر میں موجود بالعموم تمام اہل سنت و جماعت کے جید علماء کرام، سنجیدہ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اشرف آصف جلالی صاحب کے اوپر اخلاقی دباؤ ڈالیں کہ وہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے وہ میرے ساتھ میدان مناظرہ میں بیٹھیں تاکہ دنیا دیکھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اگر اشرف آصف جلالی صاحب میدان مناظرہ میں نہیں آتے اور میرا چیلنج قبول نہیں کرتے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا مقصد سوائے انتشار، افتراق اور ڈرامہ بازی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اشرف آصف جلالی صاحب مناظرے سے قابل کی توبہ اور رجوع کرتے ہیں تو اس خوشی میں اعلان کرتا ہوں کہ مدینہ شریف جا کر سیدہ کائنات کے روزے پر تاکہ وہ توبہ کریں جس ہستی کی انہوں نے بے ادبی کی ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کر وہ معافی مانگیں۔ میں مدینہ شریف کا ٹکٹ میں اشرف آصف جلالی صاحب کو گفٹ کروں گا۔ بارے دیگر اس بات کو نوٹ کر لیا جائے کہ میرا مناظرہ ان تمام بے ادبیوں اور گستاخیوں کے قائل اشرف آصف جلالی صاحب سے ہوگا، بھلے
وہ اعلان کر دیں، اس کے بعد وقت، جگہ اور شرائط کا تعین انشاءاللہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کسی حاشیہ بردار، کسی بھی دائیں بائیں کے شخص کے ساتھ میرا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا۔ میرا مناظرہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہوگا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کب جلالی صاحب کے متعلقین اور پاکستان میں موجود ان کے تعلق دار اشرف آصف جلالی صاحب کو میدان مناظرہ میں اتارتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔